اور دوسری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ جب وہ پاکستان دیکھتا ہے ٹرمپ، اس کو پاکستان میں ایک شخص نظر آتا ہے جو اس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے، جو قیدی نمبر 804 ہے۔ اس نے جو وزٹ کیا تھا امریکہ کا عمران خان کا جولائی 2019 میں، وہ کافی اچھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں ٹرمپ نے تو یہ بھی آفر کیا تھا بائی دا وے کہ کشمیر پر وہ ثالثی کرنے کو تیار ہے۔ تو وہ اپنے اس نرم گوشہ جو رکھتا ہے عمران خان کے لیے، اس کی کاسی ضرور ہوگی، اور میرے خیال میں وہ وہاں سے سرکاری واشنگٹن سے آواز بلند ہوگی اس کی رہائی کے لیے۔ ان کے ساتھیوں نے تو کر دی ہے، اور اس کو پھر ماننا بھی پڑے گا حکومت پاکستان کو۔ وہ تو ہے حکومت کا فیصلہ ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، لیکن ماضی میں تو جب آپ کو امریکہ سے کال آئی تو آپ نے مان لیا نا۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ کو یاد، آپ تو خیر نہیں تھے اس وقت، بہت ماشاءاللہ ینگ ہیں، جب میں بھی آپ کی ایج کا تھا اس وقت ینگ جرنلسٹ تھا، تو 1984 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں تھی قید ناحق میں، تو امریکہ نے بھیجا اسپیشل انوائے، ان کا نام تھا پیٹر گیلبریتھ، بے نظیر اس کو سکھر جیل میں تھی۔ تو ان کے آنے سے ایک دن پہلے گورنمنٹ نے، اس کو فوجی گورنمنٹ تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو رہا بھی کیا، پاسپورٹ بھی دیا، اور لندن بھیج دیا، اور اس کے لینڈ کرنے سے ایک دن پہلے۔ پھر سن 2000 میں جب میاں صاحب کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے، طیارہ سازش کیس اور سارا کچھ، تو صدر کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف میرا یار ہے، میرا دوست ہے، از مائی بڈی، I want him released before I leave office. And ان کا لاسٹ ڈے ان آفس تھا پریزیڈنٹ کلنٹن کا 20 جنوری 2001۔ اس سے پہلے انہوں نے کنسورشیم بنوایا سعودی عربیہ، یو اے، قطر کا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو رہا کروائیں، اور 10 دسمبر 2000 کو میاں صاحب کے لیے طیارہ آیا سعودی عربیہ سے، اور میاں صاحب پھر سعودی عربیہ چلے گئے۔ تو ماضی میں تو یہ رہا ہے، لیٹ سی ناؤ۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ آج بھی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے امریکن کا، جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ڈپلومیسی پبلک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ڈیرن بیٹی، وہ شخص ہے جس نے امریکن جرنلسٹ جس نے سب سے آخری انٹرویو عمران خان کا کیا تھا، بالکل اریسٹ ہونے سے پہلے 2023 میں۔ تو اب وہ بندہ جو ہے جس نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اریسٹ بھی کیا، وہ ترجمان بن گیا ہے سرکاری امریکہ کا خارجہ پالیسی پر۔ بالکل، ایک کے بعد ایک کام ایسا ہو رہا ہے، حکومت بھی کہتی ہوگی کون آدمی آ گیا۔ کنیکٹ دی ڈاٹس پلیز۔ ہاں جی بالکل، کنیکٹ دی ڈاٹس۔ اچھا فائنلی مشاہد صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو ٹرمپ جو ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، کینیڈا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ، یا ٹیرف کی وار ہے میکسیکو کے ساتھ، ایک طرف اس کو دیکھیے اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ مودی اور ٹرمپ کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب ایک وزٹ بھی ہوگا جب فارملی ایک طرح سے انویٹیشن آ گیا اور کہہ دیا کہ بھئی آپ تشریف لائیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھیے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ خطے میں ٹرمپ کا کیا اثر رسوخ ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ پھر ہمارے اور ٹرمپ کے ریلیشنز کیسے ہوں گے۔ میں ابھی پڑھا تھا بیانات راہل گاندھی کا، جو قائد حزب اختلاف ہے ہندوستان کی لوک سبھا میں، وہ تو کہتے ہیں کہ مودی بڑا گھبرایا ہوا ہے، اور مودی کو تو دعوت نہیں دی ٹرمپ نے اپنی انوگریشن کے لیے آنے کے لیے۔ اچھا۔ اور مودی جو ہے وہ بڑی گھبراہٹ میں ہے، کیونکہ جو ایشوز آ گئے ہیں انلیگل مائگریشن کے۔ انڈیا از دا 3rd لارجسٹ کنٹری جس کی انلیگل مائگرنٹس ہے امریکہ میں، میکسیکو، ال سلوادور کے بعد ہندوستان ہے۔ 7 لاکھ انلیگل مائگرنٹس ہیں ہندوستان کے امریکہ میں ہے، اور وہ اس کو پریشر آئے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کو 1 لاکھ انڈینز نے کوشش کی امریکہ انٹر کرنے کے لیے وایا میکسیکو بارڈر، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ ٹیرفس کا ایشو ہے، انڈیا کی را کی ریاستی دہشت گردی کا ایشو ہے، جس میں را نے امریکنز کو مارنے کی کوشش کی، جو سکھ نژاد امریکن۔ بالکل، کینیڈا میں بھی بڑا ایشو یہ چل رہا ہے، کینیڈا میں بھی ایشو ہوا، پاکستان میں بھی کیا، تو وہ یہ نئے ایشوز آ گئے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو کھلی چھٹی ہندوستان کو ملی تھی، مودی کو ملی تھی بائیڈن کے دور میں، وہ ٹرمپ کے دور میں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے وہ مودی بڑی خوشامد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے جا کے وہ اس کو آرام کرے اپنا ٹرمپ کو، اور دیکھتے ہیں اس کا وزٹ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ ہندوستان کے صدر وزیر اعظم جا رہے ہیں واشنگٹن، ہمارے صدر جا رہے ہیں چائنا، تو اس سے یہ بھی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ترجیح کیا ہے اور پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اور جاتے جاتے چونکہ آپ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں، یہ سوال میں آپ سے نہیں پوچھوں گی تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ جو صدر زرداری صاحب کا اب چائنا کا دورہ ہے، وہ آپ کو کس طرح سے آؤٹ کم اس کی ہوتی ہوئی کیا نظر آ رہی ہے، کیونکہ چائنا کے بڑے گریو کنسرنز رہے ہیں ہماری سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے؟ میرے خیال میں چائنا کا جو دورہ ہے بڑا خوش آئند ہے صدر زرداری کا، یہ انشاءاللہ کامیاب اور اچھا دورہ ہوگا۔ یس، چائنا کے بڑے تشویش بھی ہے اور کچھ تحفظات بھی ہیں، خاص طور پہ 2 ایشوز پر، سیکیورٹی پر، جس میں ہماری نالائکی رہی ہے کہ ہم
کوئی پچھلے 5 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے بیچارے دہشت گردی کے ذریعے، اس میں 13 پاکستانیز بھی تھے، 7 واقعات ہوئے دہشت گردی کے. اور دوسرا ایشو ہے جو ہے لال فیتے کا سی پیک کے حوالے سے، کہ چائنیز پروجیکٹس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 ونڈو آپریشن دیں گے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور فل پروف سیکورٹی دیں گے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ یہ تو مین میڈ ایشوز ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری سسٹم میں ہے، بیوروکریسی ہے، وہ کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو ٹھیک کرے اور ہم معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ چائنا کی ہماری چٹان کی طرح ہمارے ساتھ چائنا کھڑا رہا ہے بالکل ہر لحاظ پر، ہر موقع پر، ہر ایشو پر. تو ہم یہ ریلیشن شپ کو بڑی پریشیس ریلیشن شپ، بڑی قیمتی یہ قربت ہے، اس کو ہم بنا کے رکھیں، اس کو ٹھیک کر کے رکھیں، اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کو ہم مضبوط اور مستحکم کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ خوش آئند ہے، میں ویلکم کرتا ہوں، اور لیکن وہ کنوے کریں گے اپنی تشویش اور ایشوز، تو ہم اس کو ٹھیک کریں، ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہماری نالائکی ہوگی، یہ حکومت کا فیلئر ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ. ناظرین، ہماری بڑا ایک انلائٹنگ سیشن جو ہے وہ لگا اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی. مشاہد صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو لیوریج ایک زمانے میں انڈیا لیا کرتا تھا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی، اب وہ لیوریج جو ہے وہ شاید کرٹیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان جو رابطے استوار ہو رہے ہیں وہ ایک اچھا شگون ہے، اچھا سگنل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں مزید آگے بہتری آئے. اور ان کو یہ بھی امید ہے کہ دوسری طرف سے بھی جواب آ سکتا ہے، اور وہ کسی اور میڈیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کاغذی وہ ڈاکیے کے تھرو ہی وہ لیٹر بھجوائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں اور دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، وہ اپنی باقاعدہ طور پہ پیشن گوئی پہ بھی قائم ہے. انہوں نے کہا ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی تھی کہ ٹرمپ جیتے گا، وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اب دوسری پیشن گوئی جو مشاہد صاحب نے کی وہ یہی ہے کہ وہاں سے کال آئے گی قیدی نمبر 804 کی. اب ماننا نہ ماننا یہ پھر اب حکومت وقت پر ہے اس وقت کی کہ وہ کتنا پریشر لے سکتی ہے. تعلیم صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اہم ترین ایشو ہے، اور کووڈ کے بعد بدلتے حالات اور چیلنجز کے تناظر میں پڑھائی کرنے یا کرانے کے جدید طریقوں، ماڈرن سلیبس اور گھر سے بیٹھ کر آن لائن تعلیم حاصل کرنے سمیت دیگر ایشوز پر بہت بات ہوتی ہے. جدید تعلیم کے تناظر میں یونیورسٹی آف لنڈن ایک بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں طلباء یونیورسٹی آف لنڈن کے ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں، جن میں اب میں بھی فخریہ طور پر شامل ہوں. یونیورسٹی آف لنڈن کن پلانز پر کام کر رہی ہے، کس طرح سے یہ پلان کنسیو ہوا کہ دور بیٹھے کسی اور ملک میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کو تعلیم پہنچانی ہے، اور اتنا ایک جامع طریقہ اور نظام ڈیولپ کیسے ہوا، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یونیورسٹی آف لنڈن کی وائس چانسلر اور پریزیڈنٹ پروفیسر وینڈی تھامسن. ہائی پروفیسر، تھینک یو فار یور ٹائم. گریٹ ٹو ہیو یو. Thank you. It's great to be here with you today. Also really wonderful to visit Pakistan. Is this your first time in Pakistan, or have you been to Pakistan before? I was here very briefly in October. I mean, obviously the University of London has had a long-standing relationship to Pakistan, but for me personally, this is just my second visit, and it's a whirlwind tour. We arrived from London in Lahore, then from there to Karachi the next day, and today in Islamabad. So putting a lot in. So it truly is a roller coaster for you. So moving towards the background of University of London, I would like you to tell my viewers that how did it start, when did it start, and what is the story behind Nelson Mandela being University of London's alumni? Of course, we're very proud of our alumni, many of whom have reached great pinnacles, but of course Nelson Mandela, one that we're particularly proud of. But the University of London was established in 1836, so it's one of those English institutions, long history, established by royal charter, as these institutions are in the UK. William IV established it, and it was really to award degrees that for one reason or another couldn't be awarded by kings because it was seen as a religious university, or UCL, which was seen as godless, as they sometimes like to tease themselves as coming of their origins. So we came along then as a degree awarding body between those two. So since 1836, we've gone through many stages and over those nearly 200 years. The international programs, as they were known when they first started, their origins really were in 1858, still a long time. So when people, COVID came along and the world was discovering online and distance education, for us, nothing new really. We'd been doing it for many, many years. First place was in Malta. Okay. And I guess over the years we've kept time with the kind of technological changes. So I think they were originally
programs that were delivered in a cardboard box with workbooks and delivered by boat, no, not even telephones really at that time. So it's changed a lot. Now, of course, we have the advantage of modern technology.